فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پھر خطرہ دوبارہ گناہ کرے گا. فرمایا کوئی بات نہیں, معاف کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ 70 مرتبہ بھی جاتا ہے معافی مانگنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد اب یہ جو شوال آ گیا, اب جب لوگ اپنے اپنے گھروں کو سفر سے واپس پہنچیں گے تو بس اب یہ وقت ہے اپنی نیکیوں کو سنبھال کے استعمال کرنے کا. ان کو ضائع نہیں کرنا, ان نیکیوں کو جو رمضان میں کمائی ہے. رمضان میں جو اللہ نے آپ کو صلہ رحمی عطا کی, رمضان میں اللہ نے جو آپ کے دل میں محبت ڈالی, رمضان میں اللہ نے جو آپ کو نمازی بنایا, رمضان میں آپ کی آنکھوں میں جو شرم و حیا آئی ہے, رمضان میں آپ کی زبان نے جو میٹھا بولنا شروع کیا ہے, اب ان نیکیوں کا استعمال آنے والے رمضان تک کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں, اور بالکل ذہن میں کبھی یہ بات نہ لائیے گا, کبھی یہ ذہن میں بات نہ لائیے کہ فلاں جگہ گئے. اول تو جو جاتے ہی نہیں نماز پڑھنے, رمضان میں بھی نہیں جاتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مسجد میں ہوتا کیا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب جو جن جن محلوں کی مسجدوں میں اگر جو نمازی کم ہیں وہ سارے پوری جگہ گھوم رہے ہیں. کوئی پہاڑوں میں گھوم رہا ہے, کوئی رشتہ داروں کے یہاں گھوم رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو بندہ سیر کرنے گیا ہے لیکن گھومنے والوں سے گلہ ہے مجھے, وہ بھی سنتے جائے. جتنے بھی گھومنے والے ہیں گھومیے, کوئی منع نہیں کیا آپ کو تفریح سے, لیکن بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کو وقت دے. میرے والد صاحب شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قاعدہ تھا, عید کے بعد کہیں جاتے نہیں تھے. اول ہم لوگوں کے ساتھ کہتے تھے یار بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے, اپنی بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. اور میں دیکھتا ہوں گھومنے والوں کو, پرسوں بھی ایک لوگ آئے میرے پاس 10-15 لوگ, تو نہ ان کی بیویاں ساتھ میں نہ بچے ساتھ میں. ان کا حق نہیں تم پر, وہ ان کا کوئی حق نہیں جنہوں نے سارے رمضان سحریاں افطاریاں بنا بنا کے تمہیں بھی کھلائیں, تمہارے مہمانوں کو بھی کھلائیں. کوئی حق نہیں ان کا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر میں جاتے تھے کوئی نہ کوئی ہماری ماں ام المومنین ساتھ میں ہوتی تھی. سفر تو سفر, جب جنگ پہ بھی جاتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی ازواج مطہرات جو ہوتی ساتھ میں ہوتی تھی ان کی بیویاں. بس چل پڑے. اس میں بھی تو سنت پتہ ہونی چاہیے کہ رسول اللہ کی کون سی سنت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا چاہتے ہیں؟ حقوق العباد میں پوچھ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ہاں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے پھر, اور بات ہی یہیں سے شروع ہونی ہے. بات مرنے کے بعد کوئی باہر چوراہوں سے نہیں شروع ہونی, مدرسوں کے دیے ہوئے چندوں سے بات نہیں شروع ہوگی, بنائی گئی مسجدوں کے میناروں سے بات نہیں شروع ہونے والی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا, ضعیف ہو گئے, ایک دن اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا, فرمایا سارے راضی ہو؟ سب نے کہا ہم راضی ہیں. حضرت کی زوجہ نے کہا نہیں, میں تم سے راضی نہیں ہوں. پڑھیے روایتیں اٹھا کے. فرمایا میں نہیں راضی تیرے سے. سارا وقت ہی لوگوں کو دے دیا, سارا وقت ہی مسلمانوں کی خدمت میں, سارا وقت ہی امت کی رہنمائی میں, سارا وقت ہی یاروں میں دوستوں میں, میں تو نہیں راضی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی فکر ہوئی. پڑھیں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں وہاں, ان کے صاحب ساتھ ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر منت کر کے جب تک اپنی زوجہ کو راضی نہیں کر لیا, اور پھر وہ جب تک خوش نہیں ہو گئیں, اور فرمایا کہ چل میں اللہ واسطے اب تجھ سے راضی ہوں, کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بڑی محبت تھی. تو وہ لوگ بھی اس بات کے اوپر ذہن نشین کر لیں. الحمدللہ جائیے, پوری دنیا میں گھومیے, لیکن جن کا آپ پر حق ہے اگر ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ کے نزدیک کل کو یہ بھی پوچھ ہونے والی ہے کہ حقداروں کو حق تو دیا نہیں, خود ہی مزے کرتے رہے دنیا میں. تو دعا کیجئے کہ یہ جو اب شوال شروع ہو گیا ہے, پورے ملک میں مدرسوں میں داخلے بھی شروع ہو گئے ہیں, بچے بھی پڑھنے کے لیے جائیں گے, تو کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ جو نیکیوں کی گٹھری ہم نے بنا لی ہے نا, یہ جو نیکیوں کی گٹھری ہمارے پاس آ گئی ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا, اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی, اتنا بیلنس ہوگا, آپ دنیا کے حساب سے سمجھ لیں اس کے پاس کروڑوں روپے ہوں گے. نیکیاں بھی ایسے ہی ہیں پیسوں کی طرح. لیکن جب نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ آئے گا اللہ تعالیٰ کی حضور حساب کتاب شروع ہوگا تو مفلس ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہوگا بندہ؟
ایسا بندہ کون ہوگا؟ محتاج۔ صحابہ نے کہا وہ جس کے پاس درہم دینار نہیں، فرمایا نہیں نہیں، قیامت والے دن ایک بندہ آنا اللہ کے حضور جس کے پاس درجنوں حج، جس کے پاس کئی درجن عمرے، جس کے پاس کروڑوں کی زکوٰۃ، صدقات، خیراتیں، جس کے پاس میاں بیوی کی محبت، بچوں کے حقوق، مسجدوں کی تعمیر، مدرسوں کی مدد، با جماعت نمازیں، تہجدیں، اشراق، سارا کچھ ہوگا۔ جب حساب کتاب شروع ہوگا نا تو ایک طرف سے چند لوگ آئیں گے، یا اللہ ہم تو اس کے یہاں نوکری کرتے تھے، اس نے فلاں مہینے میں زبردستی میری تنخواہ ماری تھی۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو اچھا اتنی نیکیاں ان کو تو فارغ کرو۔ وہ چلا جائے گا، دوسرا آ جائے گا، یا اللہ یہ اتنا رئیس تھا، میں بڑا غریب تھا، میری کئی بار بے عزتی کی، اس کے دروازے پہ گیا، پھر حکم ہوگا اتنا نے کیا، اس کو تو اس کو فارغ کرو۔ وہ چلا جائے گا، تیسرا آ جائے گا کہ یا اللہ ہماری تو تحقیر بڑی کرتا تھا یہ، اور کہیں گے اس کو بھی نیکیاں دے دو، فلاں چلے جاؤ۔ ایک ایک کر کے کوئی پڑوسی آ جائے گا کہ یا اللہ میری ایک بالش زمین دبا لی تھی، اس کو بھی نیکیاں۔ فرمایا اتنی نیکیاں جو ہوں گی بینک بیلنس جتنا سارا ادھر بٹ جائے گا، سارے حج، عمرے، زکوٰۃ، صدقے، خیرات سب بڑھ جائیں گے۔ اب وہ بٹنے کے بعد دعوے دار پھر کھڑے ہوں گے کہ اللہ نہیں نہیں ہمارے ساتھ فلاں کے ساتھ ظلم کیا۔ اب فرشتے پوچھیں گے اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا کیا ہے، ان کے گناہ اس کے سر پہ لاتے رہو، ان کو فارغ کرو جنت کے لیے۔ مفلس ہوگا وہ بندہ، نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا اور وہ ان کو دے دیے جائیں گے جن کے حق مارے ہوئے ہوں گے، اس کے باوجود حقداروں کا حق ختم نہیں ہوگا، پھر ان کے گناہ اس کے سر پر لادے جائیں گے اور پھر یہ گناہوں کو لے کے جہنم کی طرف اس کا جانا ہوگا۔ اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ رمضان میں جو نیکیاں کمائی ہیں کسی کو گالی دے کے ضائع نہیں کرنی، کسی کا دل دکھا کے ضائع نہیں کرنی، کسی کا حق مار کے ضائع نہیں کرنی، کسی سے زنا کا ارادہ کر کے ضائع نہیں کرنی، کوئی نشہ کر کے ضائع نہیں کرنی، اپنے بھائی کا حق مار کے ضائع نہیں کرنی، کسی کی چغلی کر کے ضائع نہیں کرنی، کسی کی غیبت کر کے ضائع نہیں کرنی۔ رمضان کی نیکیوں کو بڑی احتیاط سے چلانا ہے تاکہ ہم اگلا رمضان اللہ کے حکم سے پا لیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔